اذ تقول للمؤمنین، غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، للمؤمنین، مومنوں سے فرما رہے تھے، الَّن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ غزوہ بدر میں آپ یہ بشارت دے رہے تھے، بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور دشمن اچانک تم پر حملہ کر دے، ہذا، اسی وقت حملہ کر دے، تو گھبراؤ مت، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تمہارا رب نشان زدہ 5000 فرشتوں کے ذریعے جو ہاتھوں میں علم لیے ہوئے ہوں گے، ان 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور واقعی بدر کے مقام پر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیے گئے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، بدر میں یہ مدد اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے نازل فرمائی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس پر مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، غزوہ بدر میں مدد اس لیے کی گئی تاکہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے غزوہ بدر میں، او یکبتہم، یا پھر کافر ذلیل و رسوا ہو جائیں، فینقلبوا خائبین، پھر وہ ذلیل و رسوا ہو کر پلٹ جائیں۔ تو واقعی ایسا ہوا کہ جو کافر گرفتار بھی نہ ہوئے اور جو قتل بھی نہ ہوئے، وہ جب بھاگ کر مکے گئے تو چاروں طرف سے انہیں ملامت کی گئی اور ان کا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ لیس لک من الامر شیء، ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، ذاتی اختیار صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے، بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، معاملے کا کچھ ذاتی اختیار تمہیں نہیں۔ او یتوب علیہم، اللہ تعالی چاہے تو کافروں کو توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ کافر ظالم ہیں۔ تو غزوہ بدر کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اس وقت مدد آئی تھی، تم رسول اللہ کے فرما بردار تھے، اور اس وقت جب تم میں سے 40 افراد نے لغزش کی تو تمام لوگوں پر یہ پریشانی آ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاہیے کہ تمام مسلمان خود بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رحمت کا ذکر ہے اور عذاب کا ذکر ہے، اور پھر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب اگلے رکوع میں اللہ سے ڈرنے اور خصوصاً سود سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، سود کا لین دین نہ کرو، اضعافا مضاعفا، دگنا چوگنا کر کے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سود تو بالکل حرام ہے، چاہے ایک پائی ہو، لیکن یہاں پر اضعافا مضاعفا
کہ ہرگز یہ مانا نہیں کہ دگنا چوگنا سود ہی حرام ہے، دوسرا سود حرام نہیں ہے. سود تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن یہاں پر یہ فرمایا گیا اضعاف مضاعفہ، اس لیے انہیں مزید تنبیہ کرنے کے لیے کہ سود خور اتنا مال کا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غریب کی غربت کو نہیں دیکھتا. اگر مہلت دیتا ہے مقروض کو تو سود کی رقم کو اور بڑھا دیتا ہے. جیسے بینکوں میں آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لیا تو ایک سودی مقدار پر قرضہ ملے گا، اور پھر اگر یہ لون میں تاخیر ہوئی تو سود کے پرسنٹ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہی زمانے جاہلیت کا نظام ہے جسے ہم نے بینکنگ کا نظام قرار دے دیا. اس کے متعلق آپ سننا چاہیں اور سننا چاہیے ہمیں تو یہ کیسٹ ضرور سنیں. سود سے بچنا ممکن ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. سوال یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سود کا لینا دینا میری مجبوری ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ اپنی مجبوریوں سے کیا ڈرتے ہو؟ تم ڈرو تو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی، اس جہنم کی آگ سے ڈرو. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کاش ہم ان آیتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں. ان آیات میں دو چیزیں فرمائی گئی، لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون. تو تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور تم پر رحم بھی کیا جائے گا. رحمت پانے کے لیے اور کامیابی کے لیے تقوی، پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وسارعوا، اور کوشش کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. وجنت، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو. ساریوں کے ایک معنی ہے دوڑو، سبقت لے جاؤ. تو نیک اعمال ایسے اختیار کرو، یہ فکر اپنے اوپر سوار کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت عطا ہو جائے. وہ جنت ارضها السماوات والارض، اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے ایک کونے میں سما جائیں. اتنی بڑی جنت ہے. اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. اتنی بڑی جنت ہے کہ جو جنت کا سب سے ادنا جنتی ہوگا، ایک روایت کے مطابق دنیا کی زمین سے 4 گنا زیادہ جگہ اسے جنت میں دی جائے گی. متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی. متقی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا. متقیوں کی چند صفات بیان ہوئی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آج کل ہمارا تو یہ عالم ہے کہ کوئی بیماری آ جائے تو صدقہ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کچھ عاجزی بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت نہ تو اللہ کی راہ میں دینا یاد آتا ہے، نہ رو رو کر دعائیں مانگنا یاد آتا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. اللہ کرم کر دے اور ایسی توفیق مل جائے کہ ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی راہ میں خرچ کریں. متقی لوگوں کی دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، اور متقی لوگ غصے کو پینے والے ہیں، غصہ ان کے کنٹرول میں ہے. بس اوقات انسان غصے میں آ کر ناجائز کلمات زبان سے کہہ دیتا ہے، کسی کا دل دکھا لیتا ہے، غصے میں آ کر ظلم کر لیتا ہے، غصے میں آ کر طلاق بھی دے دیتا ہے.
حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کتنی نادانی ہے. آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے غصے میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو مفتی صاحب تو یہی کہیں گے جناب طلاق ہو گئی. تو کہتے میں غصے میں تھا. تو بتائیے کہ کیا کوئی آدمی ایک اچھے موڈ میں ہو اور وہ خوش ہو اور وہ طلاق دے گا؟ تو طلاق تو دی جاتی ہے غصے کے عالم میں. تو غصے کا عالم ہو تب بھی طلاق تو ہو جاتی ہے. مگر سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب غصہ تھم جاتا ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے. جب انسان پر غصہ طاری ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ مستقبل کو فراموش کر دیتا ہے اور پھر وہ سب کچھ مٹانے کو لگ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا غصہ عقل کا دشمن ہے. یہ کیسٹ سماعت کیجئے، عقل کا دشمن، غصے کا علاج. یہ ہر مسلمان کو مہینے میں 1 دفعہ تو سننی چاہیے کہ نہ جانے کب اس پر غصہ طاری ہو جائے اور وہ بہت بڑا نقصان کر لے. غصے میں کلمات کفریہ بھی بک لیتے ہیں لوگ. اللہ تعالی ہم سب کو ناجائز غصے کے اظہار کرنے سے محفوظ فرمائے. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. نیک لوگوں کی مزید علامتیں بیان ہوئیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ نیک لوگ یوں تو نیک ہیں لیکن کبھی غلطی ہو جائے، جب وہ غلطی میں فاحشۃ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور رجوع لاتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشنے والا؟ یقیناً اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. نادانی میں کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جان بوجھ کر اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے فوراً توبہ کر لے، ابھی اور اسی وقت کر لے، اور سچی پکی توبہ کرے. سچی پکی توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے. اور سچی پکی توبہ کی اہم شرط یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ مالک و مولا اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر اگر شیطان بہکا دے اور گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے. ان وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ شیطان کبھی کبھی وسوسہ دیتا ہے کہ پہلے تو نے نیت کی تھی، سچی پکی توبہ کر کے نماز شروع کر دی تھی، 1 مہینہ تو درست رہا، پھر شیطان نے تجھے بہکا دیا، پھر آج تیری نماز قضا ہو گئی، اب توبہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اب چلو نماز نہیں پڑھنی، ہم تو ہیں ہی گناہ گار. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی شیطان اگر راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیے.